السلام علیکم دوستو، آج جو سٹوری میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ میرے ایک کزن کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے کزن کا جو بیٹا ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ چھوٹا تھا، اب وہ لڑکا 18 سال کا ہے، تو یہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ تھا۔ اٹیچ کا مطلب کچھ بچے اتنے ضدی ہوتے، وہ ماں باپ کے بہت، وہ جسے کیا کہتے برگر بچے جو ماں باپ کے پیچھے بہت زیادہ لگے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ میرے پیچھے بہت لگا ہوتا تھا۔ تو ہمارے گھر کا حساب کتاب کچھ یوں تھا کہ ایک بہت بڑا صحن تھا، اس میں بہت زیادہ درخت تھے اور مطلب جھاڑیاں وغیرہ، ان کا گھر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس جھاڑیوں کے بعد یعنی پیچھے ان کے واش رومز ہے، ایک برآمدہ ہے، اس میں 3-4 واش روم ہے اور کمروں میں نہیں ہے ان کے واش روم۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں واش روم جا رہا تھا تو یہ ضد کر رہا تھا کہ مجھے ساتھ لے کے جاؤ، تو میں نے سوچا کہ باہر اسے کیسے بٹھاؤں گا، تو اس لیے میں نے سوچا چلو ہمارا ایک بیٹک تھا، اس میں بھی واش روم تھا، میں وہاں جاتا ہوں۔ بیٹک ہم پٹھان لوگ مطلب جہاں ہم اپنے مہمانوں کو بٹھاتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں اسے اس حال نما کمرے میں لے کے گیا، میں نے اسے صوفے پہ بٹھایا اور میں نے کہا میرا ویٹ کرو، میں بس 4-5 منٹ میں وضو کر کے نکلتا ہوں۔ تو میں واش روم کے اندر گیا۔ اب چونکہ صبح مجھے آفس جانا تھا، اس واش روم کو میں زیادہ یوز کرتا تھا، اس میں میری ساری چیزیں، شیونگ کریمیں وغیرہ سب کچھ پڑی ہوتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ چلو میں واش روم آ گیا ہوں تو صبح آفس جانا ہے، تو میں نے اپنے شیو وغیرہ سب کچھ کیا۔ اب میں اپنے بیٹے کو بھول گیا تھا کہ میں اسے بھی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے 1 گھنٹے کے بجائے مطلب 10-15 منٹ کے بجائے میں نے 2.5 گھنٹے گزارے اس واش روم کے اندر۔ میں نہایا، میں نے اپنے بال صحیح کیے، جو جگہ مجھے لگے کہ بہت زیادہ بڑے ہو گئے یہاں بال تو وہاں سے کاٹے، اسی طرح میں نے اپنا شیو کیا، میں نے بہت کچھ مطلب وہاں تھا میں بس۔ اچانک مجھے میرا بیٹا یاد آیا تو میں نے جلدی جو ہے شاور واور لی اور باہر نکلا۔ جیسے ہی میں باہر نکلا میں نے دیکھا میرا بیٹا جو صوفے پہ میں نے اسے بٹھایا تھا، اور یہ بیٹک زیادہ تر نہیں کھلتا کیونکہ جب مہمان آتے تب اس کی ضرورت ہمیں پیش آتی، صرف میں اکثر یہاں اپنا شیو وغیرہ کرتا تھا جس کی وجہ سے میرے سامان پڑے رہتے تھے اور ہم لوگ زیادہ اس واش روم کو یوز نہیں کرتے تھے، تو اسی طرح اس کمرے کو بھی زیادہ یوز میں نہیں لایا جاتا تھا۔ تو میں نے جیسی دروازہ کھولا میں نے دیکھا میرا بیٹا اس حال کے جو کمرہ ہے اس کے ایک کونے کو دیکھ کے ہنس رہا ہے۔ تو میں نے اسے بار بار بلایا کہ عاصم عاصم، لیکن عاصم میری طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 2.5 سال، اسی طرح 3 سال تک تقریباً تھی۔ تو میں اسے بار بار بلا رہا تھا عاصم، اور وہ اس کونے کو دیکھ کے مطلب مسکان پیش کرتا تھا اور اپنا سر بھی ہلاتا تھا جیسے کوئی اسے کچھ نخرے دکھا رہا ہے یا کوئی اسے کچھ کہہ رہا ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت گھبرایا۔ جب میں باقاعدہ اس کے سامنے آیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ پپا وہ دیکھو، اس نے اس کونے کی طرف جو ہے اشارہ کیا۔ میں نے کہا وہاں تو کوئی نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں وہ دیکھو، یعنی وہ بچہ مجھے کچھ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو اٹھایا، میں وہاں سے جلدی مطلب نکلنا میں نے چاہا، میں جیسے دروازے سے نکلا تو میرا بیٹا جس نے میرے شولڈر پہ سر رکھا اور پیچھے کی طرف دیکھ کے ہنس رہا تھا، اور پھر جیسے کوئی ہمارے پیچھے مطلب اس کو اور بھی ہنسا رہا تھا، اور چونکہ بیچ میں درخت اور پودے آتے تھے تو میرا بیٹا کبھی اپنا سر میرے لیفٹ شولڈر پہ کبھی رائٹ شولڈر پہ رکھتا، جیسے کسی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میں کافی پریشان ہو گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اولاد کو لے کے ہر کوئی پریشان ہوتا ہے۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش میں اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے آتا، کیونکہ اب یہ ایک سلسلہ شروع ہوا اس کے ساتھ۔ خیر میں بہت گھبرایا ہوا تھا اور ڈر کے مارے میں نے اپنی وائف سے کچھ نہیں کہا اور زبردستی اس کو سلایا، اور وہ اتنا ہنس رہا تھا، میں اتنا خوفزدہ ہوا تھا، اور میری وائف میں دیکھ رہا تھا کہ اگر میری وائف نے کچھ کہا تو پھر گڑبڑ ہی۔ اس نے کہا اس کو آج کیا ہوا ہے، یہ اتنا عجیب طریقے سے ہنس کیوں رہا ہے؟ تو میں نے ان سے کہا بس چھوڑو، سو جائے گا۔ تو جب وہ سو گیا، صبح اسی طرح 1 مہینہ بالکل ٹھیک ٹھاک گزرا، یعنی اس کو میں بالکل ان جگہوں پہ نہیں لے کے جاتا تھا، اور میں نے اپنی وائف سے یہ بات چھپائی تھی۔ پھر ایک دن اچانک جب میں آفس سے آیا تو میری وائف وہ سو گیا تھا، تو میری وائف نے مجھے کہا کہ اس نے تو آج ایک عجیب حرکت کی ہے۔ تو میں نے کہا کیا؟
تو میری وائف نے کہا کہ آج یہ وہاں سائڈ پہ چلا گیا تھا، کھیل رہا تھا۔ ہمارا گھر چونکہ بہت بڑا تھا اس لیے بچے اس میں کھیلتے بھی تھے تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتا تھا۔ تو میری وائف نے کہا کہ یہ گھنٹوں غائب تھا، تو اچانک مجھے فکر ہو گئی، تو میں باہر آئی اور جس جگہ پہ میں نے اس کو دیکھا تھا کھیلتے ہوئے میں وہاں گئی، تو یہ وہاں درخت کے پیچھے جو دیوار تھی اس میں اس کے اس پار بیٹھا تھا اور ہنس رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں ہنس رہے ہو اتنا، اور سب بچے بھی اس پہ ہنس رہے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا مما وہ دیکھو، تو میں نے کہا کیا ہے، تو اس نے کہا مما وہ انکل کو دیکھو۔ تو میں نے کہا یہاں کون سا انکل ہے؟ خیر میں بہت گھبرا گئی اور اس کو اٹھایا، تو میں نے پھر بھی اپنی وائف سے کچھ نہیں کہا اور اپنی بات چھپائی رکھی۔ تو اب یہ انکل کون ہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میرے بیٹے کو ہنساتا رہتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو باہر مطلب ایک شاپ پہ لے کے گیا، وہاں وہ اکثر پاپڑ وغیرہ خریدتا تھا، تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا کون ہوتا ہے جو آپ اتنے ہنستے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا پپا انکل ہوتا ہے، اور وہ انکل مجھے نخری دکھاتا ہے، مجھے مستیاں دکھاتا ہے۔ اب میری 3 سال کی بیٹی نے اتنی چھوٹی اور کیوٹ سی طریقے سے یہ بات کی کہ میں بھی ہنسا اور میں بہت ڈرا۔ میں ایک مولوی کے پاس گیا، اس کو یہ سارا معاملہ بتایا، اس نے تعویذ وغیرہ دی۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن ہمارا گھر چونکہ بہت بڑا تھا اس میں اکثر واقعات اسی طرح ہاررز چھوٹے موٹے واقعات پیش آتے تھے۔ تو اسی طرح میرے بھائی کے ساتھ بھی پھر ایک واقعہ پیش آیا، اور اس انکل کو جو انکل نما جو بھی تھا جن تھا، اس کو میرے بڑے بھائی نے جو کہ شادی شدہ تھا اس نے اس کو دیکھا۔ تو یہ ایک الگ سٹوری ہے دوستو، یہ میں الگ سٹوری میں پھر بیان کروں گی، اور آج کے لیے بس اتنا۔ تو ماشاء اللہ اب وہ چھوٹا بچہ 18 سال کا ہے، ہم لوگ اکثر اس پہ ہنستے ہیں کہ عاصم آپ کے ساتھ یہ وہ اب تک کہتا ہے کہ ہاں مجھے یاد ہے، باقاعدہ ایک دھاڑی والا انکل ہوتا تھا، وہ ڈانس کبھی کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا۔ ہم لوگ ہنستے ہیں اس پہ، اور پھر کہتا ہے نہیں جھوٹ بولتا ہوں، میں بھول گیا ہوں کہ وہ کیا قصہ تھا، کبھی کچھ کہتا ہے۔ تو دوستوں میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں۔ اگر آج کی سٹوری پسند ہو تو پلیز لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، واچ بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ۔